अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब। वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। पहले तो मैं आपसे माजरत करना चाहती हूं कि काफ़ी देर से मैं वीडियोस कंटिन्यू नहीं कर पाई, लेकिन अब मैंने दोबारा आपकी फरमाइश के ऊपर क्रिएट की है वीडियो, जो कि आपको मालूम है कि हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है वीक वाइज प्रेगनेंसी की डिटेल्स बताने का। तो इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि हमल के 10वें हफ्ते से मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन मुहैया करें। जो पहली इंफॉर्मेशन है आपके लिए वो ये है कि फीलिंग्स आप जो फील करते हैं 10th वीक में, और इसको उर्दू में कहेंगे महसूसात। और इसमें सबसे ज़्यादा जो फैक्टर है वो है वेट गेन का। तो अगर आप ने विजिट किया हो डॉक्टर का प्रेगनेंसी के दौरान, तो आप देखेंगे कि हर दफ़ा वो आपका वेट मेजर करते हैं और ये नोट करते हैं कि क्या इसमें चेंज आया है या नहीं आया। तो इस वीक में आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है और ये एक पॉजिटिव साइन है कि आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से टेक प्लेस हो रही है। और आप अगर इसको मेजर करते रहें थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, तो आप नोट कर सकते हैं कि आपका वज़न कितना है टोटल, और आपने कितने किलो गेन किया है, और बीच में आपके फीटस का कितना वज़न है। और जो नेक्स्ट फीलिंग है वो है इंक्रीज्ड वेजाइनल डिस्चार्ज। तो कई दफ़ा फीमेल्स घबरा जाती हैं सिक्रेशंस देखकर और इस तरह की डिस्चार्ज देखकर, लेकिन आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। और अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो आप बिल्कुल इसको नॉर्मल ट्रीट करें कि ये पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी है और 10th वीक की सिम्टम्स में से एक सिम्टम है। और जो नेक्स्ट फीलिंग है वो है विजिबल वेन्स, क्योंकि आपके एम्ब्रियो को ज़्यादा ब्लड की सप्लाई चाहिए होती है, तो आपकी वेन्स के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है। और कई दफ़ा आप अपनी वेन्स को देखेंगे तो आपको वो वाज़े तौर पे ब्लूइश दिखेंगी, या आपको फील होगा कि इसमें वेन्स अपेयर हो रही हैं जो कि आम रूटीन से ज़्यादा हैं। नेक्स्ट जो फीलिंग है वो है नॉजिया एंड वॉमिटिंग। ये तो शुरू वीक से ही तकरीबन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये हर फीमेल के साथ हो, लेकिन मोस्टली वेमेन फील करती हैं ये, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसको ओवरकम किया जा सकता है छोटी छोटी मील्स के ज़रिए। नेक्स्ट जो फीलिंग है वो है फटीग, यानी कि आपको महसूस होगी थकावट, आपको थोड़ा सा काम करके ज़्यादा थकान महसूस होगी, और आपको कुछ ना भी करके तो जिस्म में यूँ थकावट महसूस होगी, सर आपको भारी भारी लगेगा और आपको नींद महसूस होगी। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी हैं और ये 10th वीक से रिलेटेड हैं। और नेक्स्ट जो फीलिंग है वो है हार्ट बर्न। इसमें अक्सर फीमेल को सोए हुए या खाने के बाद सीने में जलन महसूस होती है। ये इसी वजह से है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रॉपर डाइजेस्ट करता है, इतने ज़्यादा चेंजेस जिस्म में हो रहे होते हैं जिसकी वजह से ये हार्ट बर्न कॉमन है। इसको भी आप ठंडे दूध पी के ओवरकम कर सकते हैं, और ये कि खाने के बाद फ़ौरन लेटे मत। कॉन्स्टिपेशन है अगला सिम्टम, और ये एक सिम्टम प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, लेकिन अक्सर फीमेल इसके लिए परेशान हो जाती हैं कि कॉन्स्टिपेशन है तो कहीं अबॉर्शन ना हो जाए या ये इस तरह का कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए। लेकिन इसमें आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, बल्कि आपने फाइबर वाली जो है फूड लेनी है ताकि आपका ये मसला हल हो जाए। गैस और ब्लोटिंग, और ये जो फीलिंग है ये आप पिछले वीक्स में भी फील करती आए होंगी। इसमें ये है कि आपको अपना पेट भारी महसूस होगा, आपको लगेगा कि जैसे पेट में बहुत ज़्यादा गैस हुई है। तो इसमें आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं खानी और किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए, तो आप इस फीलिंग से रिलीफ हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है फूड अवर्जन एंड कार्विंग, और क्रेविंग वर्ड है, एक्चुअली ये लिखा गलत गया है। इसमें आपको मुख्तलिफ फूड्स को देख के कुछ खाने का एक्स्ट्रा दिल करेगा और कुछ चीज़ों से दिल चढ़ जाएगा, और ये भी आपने पिछले वीक्स में फेस किया होगा। तो इस वीक में भी ये चीज़
کیری آن رہے گی، اور اس میں آپ کو کرنا یہی ہے کہ آپ کو جو چیز کا دل کرے اس کو کھا لیں. اور جو ایک نئی فیلنگ اس ویک میں اپیئر ہوگی وہ ہے سپرسٹیشیس ہو جانا، کہ آپ بہت زیادہ شک کرنے لگیں گی، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں پہ، ایون اپنے ہسبینڈ کے اوپر بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر شک کرنے لگیں گی اور مشکوک ہو جائیں گی. اور موڈ سوئنگس بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، کہ اس میں آپ کو بہت جلدی چڑچڑاپن آ سکتا ہے، آپ کو ایک دم سے غصہ آ سکتا ہے، اور ایک دم سے آپ کو سیڈنس کی فیلنگ بھی آ سکتی ہے. تو اس موقع پہ آپ کی فیملی کو آپ کا ساتھ دینا چاہیے، اور آپ کو بھی یہ سوچ کے کنٹرول اپنے آپ کو کرنا چاہیے کہ یہ سائیڈ افیکٹس ہیں. مارننگ سکنس یہ ایک کامن سائن ہے، یہ آپ پچھلے ویکس میں بھی فیس کرتی آئی ہوں گی، کہ صبح اٹھتے ہی آپ کو ایسی فیلنگ آئے گی جس طرح کہ آپ کو بخار ہوا ہو، یا آپ کو تھکاوٹ ہوئی ہے، آپ کو فریش فیلنگ نہیں ہوگی اٹھنے کے ساتھ ہی. تو اس سے بھی آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہ اگلے ویکس میں آ کے بہتر ہو جائے گی. اگلا جو سمٹم ہے یا فیلنگ ہے وہ ہے گروئنگ بریسٹ. تو جیسے کہ مختلف پارٹس آف باڈی میں بلڈ کی سرکولیشن زیادہ ہو جاتی ہے، تو یہ بھی آپ کا سائز گرو ہونے میں ہیلپ کرتا ہے، اور نیکسٹ لیکٹیشن میں کام آئے گا. تو اگلی جو ہے فیلنگ وہ ہے راؤنڈ لیگمنٹ پین اور ایبڈومینل پین. اس سٹیج میں آپ کو بہت سویر قسم کی پیٹ میں درد ہو سکتی ہے، جس سے آپ پریشان ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بھی آپ کو میں بتاتی چلوں کہ یہ ایک کامن سمٹم ہے 10th ویک کے لیے، تو اس سے بھی آپ نے بالکل گھبرانا نہیں. اب جیسے کہ ہم ہر ویک میں آپ کو پیٹ کا سائز دکھاتے ہیں فیمیل کا کہ اس سٹیج میں کتنا ہوگا، تو آپ اس پکچرز میں دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت پیٹ اپیئر ہونا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ یہ سائز یوٹرس کے سائز کی وجہ سے ہے. اس میں بیبی کا سائز ابھی اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن چونکہ یوٹرس کا سائز بڑا ہو چکا ہے تو تھوڑا بہت پیٹ کا ابھار فیل ہونا شروع ہو جائے گا. اب بات آ گئی سائز آف ایمبریو، یعنی کہ بچے کا سائز. ایک بات آپ یہ نوٹ کریں کہ اب یہ آپ کا جو بیبی ہے وہ فیٹس نہیں رہا، وہ اب ایمبریو بن گیا ہے. تو آپ اس کے سائز کو ایک ریڈ اسٹرابری کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نے اسٹرابری کھائی ہے یا دیکھی ہے تو آپ اس سے اسیس کر سکتے ہیں کہ آپ کا بیبی کتنا ہوگا. اس پکچر میں ہاتھ میں رکھ کے آپ کو دکھایا گیا ہے، اس سے بھی آپ فیل کر سکتے ہیں کہ کتنا چھوٹا ہے آپ کا بیبی اس ٹائم. اور اگر آپ بات کریں گے ایگزیکٹ میئرمنٹس کی تو لینتھ میں ہوگا 3.1 سینٹی میٹر، اور اگر انچز میں دیکھیں تو یہ ہوگا تقریباً 1.2 انچز. تھوڑا بہت ویری کر سکتا ہے اکارڈنگ ٹو دا ہیلتھ آف مدر. اور اگر آپ ویٹ کی بات کریں تو 0.14 آؤنسز ہوگا، اور اگر آپ گرامز میں دیکھیں تو یہ تقریباً 4 گرامز ہوگا. تو اگر آپ نوٹ کریں تو یہ بہت ہی لٹل ویٹ ہے. اور اب آپ آگے جو دیکھیں گے وہ ہیں چینجز ان ایمبریو، یعنی کہ اس ویک میں آپ کے بچے میں کیا کیا چینجز ہو گئے ہوتے ہیں اور یا ہو رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو مختلف پارٹس دکھ رہے ہیں، جیسے کہ آئی دکھ رہی ہے، برین دکھ رہا ہے، اور یوک سیک دکھ رہا ہے. اس میں سب سے جو نئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ فنگرز اور ہینڈ رسٹ وغیرہ موو کرنے کے لائق ہو جاتا ہے بیبی، اور یہ بالکل بھی آپس میں جڑی ہوئی نہیں ہوتی فنگرز. آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں کہ یہ بالکل الگ ہو چکی ہیں. اور جو یلوئش بیچ میں مٹیریل ہوتا ہے ایمنیوٹک سیک کے اندر، اس کی جگہ اب بلڈ سیلز بننا شروع ہو جاتے ہیں، تو جو کہ ایک بہت بڑا چینج ہے گروتھ کے لحاظ سے. برین اس کا کافی ڈیولپ کر جاتا ہے، لیکن ابھی پارٹیشن نہیں ہوتی اس میں. اس کے علاوہ آپ اس کے اسپائنس دیکھ سکتے ہیں، وہ بالکل باہر سے اسکن کے دکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کڈنیز، لیور وغیرہ بالکل فنکشن سٹارٹ کر دیتے ہیں، لیکن ایگزیکٹ فنکشن تھرو آؤٹ دا پریگنینسی ڈیولپ ہوتا رہتا ہے. اس سٹیج میں بچہ جو کام شروع کرتا ہے وہ ہے سویلوئنگ، یعنی کہ چیز کو نگلنا. تو یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی سائز ہونے کے باوجود وہ سویلنگ سٹارٹ کر سکتا ہے.
پیچ فز ہیئرس یعنی کہ بالکل گولڈن کلر کے پورے جسم پہ ہلکے ہلکے سے بال اپیئر ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت ویزیبل چینج ہوتا ہے. اور لمز موومنٹ جو کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ٹانگیں اور بازو موو کرنے لگ جاتے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں کہ کک بچہ مار سکتا ہے. اور جو نیکسٹ چینج ہے وہ ہے نیلز فارمیشن، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے سے ٹائنی نیلز اپیئر ہو جاتے ہیں اسٹیج میں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کی قدرت کو کہ اتنی چھوٹی سی اسٹیج میں بھی کیا کیا چینجز ٹیک پلیس ہو جاتے ہیں. اور اس اسٹیج میں بیبی کا فرسٹ ٹیتھ انڈر دا گمس کریٹ ہو جاتا ہے، لیکن یہ اپیئر پیدا ہونے کے بعد ہوتا ہے، لیکن بن جاتا ہے گمس کے اندر. تو اگر آپ الٹرا ساؤنڈ دیکھنا چاہیں 10th ویک کا، تو آپ کو میں اس ڈائیگرام کے تھرو بتا سکتی ہوں کہ اس میں آپ اس کی لوکیشن چیک کر سکتے ہیں، اور اس کا ایگزیکٹ ویو چیک کر سکتے ہیں، سائز چیک کر سکتے ہیں. یہ آپ کو ایرو بنا کر اس کا سائز بھی بتایا گیا ہے، اور گیسٹرک سیک بھی دکھایا گیا ہے، اور اس کی لوکیشن بھی دکھائی گئی ہے. تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. بلکہ اگر آپ ڈوپلر کی مدد سے ہارٹ بیٹ سننا چاہیں تو ایزیلی بیبی کی ہارٹ بیٹ آپ سن سکتے ہیں. نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہے کہ وٹ ٹو ٹیک، ہمیں یعنی کہ کھانا کیا چاہیے. اس اسٹیج پہ یہ ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں کس قسم کی خوراک لینی ہے اور کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے. تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وی شوڈ ایٹ اسنیکس ایٹ ڈیزی مومنٹس، یعنی کہ جب بھی آپ کو تھوڑا سا ڈاؤن فیلنگ آئے تو آپ چھوٹے چھوٹے اسنیکس لے سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے اچھے ہوں گے، اور آپ کو نوزیا فیلنگ بھی نہیں آنے دیں گے، اور یہ جو آپ کو فیٹیگ ٹائپ ہو جاتا ہے تو وہ بھی نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ شوڈ انکریز انٹیک آف ملک اینڈ کیلشیم. تو جو کیلشیم ہے وہ آپ کی بیبی کی بونز کے لیے بہت اچھا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ملک لینا ہے. اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اب آپ ہربل ٹی یوز کریں کیفینیٹڈ ٹیز کی بجائے. جو عام ٹی ہے اس کی جگہ آپ ہربل ٹی یوز کریں تو وہ آپ کے اور آپ کے بیبی کی ہیلتھ کے لیے زیادہ اچھا ہے. اس کے علاوہ ہے کہ وٹ ٹو ڈو، یعنی کہ آپ کو اسٹیج پہ کیا کرنا چاہیے، احتیاط کیا کرنی چاہیے آپ کو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو آپ وزن نہ اٹھائیں، اور دوسرا یہ کہ جو ٹیسٹ ہیں وہ کرائیں فار ڈاؤن سنڈروم، ایڈورڈ سنڈروم، پیٹاؤ سنڈروم، سی وی سی، ایمنیوسینٹسس. تو یہ جو ٹیسٹ ہیں یہ سارے ایب نارملٹیز کے متعلق ہیں کہ بچے میں کوئی اللہ معاف کرے ایب نارملٹی نہ ہو. تو واٹ ٹو اوائڈ، کن کاموں سے بچنا چاہیے. ان میں ہمیں چونکہ بیلی کا سائز انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ شوڈ ویئر پینٹس، ٹراؤزرز اور اسکرٹس ود الاسٹک فار کمفرٹ، یعنی کہ ہمیں بالکل لوز قسم کے پینٹس اور اسکرٹس وغیرہ یوز کرنی چاہیے. اس میں ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جتنا آپ کمفرٹ پیٹ کو دیں گے تو اتنا بیبی کے لیے اچھا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگی ہوگی، یوزفل لگی ہوگی. تو آپ اس کو ضرور شیئر کیجیے اپنے فیملی ممبر سے، اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں. اور اگر کوئی آپ کو چینجز لانے ہوں تو آپ ہمیں اس کے بارے میں بھی لکھ کے بتائیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کو دیکھ سکیں اور اس سے متعلق آپ کو نوٹیفیکیشن آتے رہیں. اگلی ویڈیو انشاءاللہ ہماری ہوگی 11th ویک کے متعلق، اور اس طرح ہم آہستہ آہستہ 40th ویک تک جائیں گے. اور آپ اس کو اپنی فرینڈس کے ساتھ ڈسکس کریں اور اپنی ہمیں